شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورا جائزہ لیا کہ امت کی اصلاح ہو کیسے سکتی ہے. ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی، آج کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کا بہت سارا علاقہ، برما، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے، ان کی اصلاح کیسی ہو. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا جو چیز اللہ نے اصلاح کے لیے نازل کیا ہے کتاب اللہ سنت رسول، اب اسی کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ پہلے مرد مومن ہیں، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. سن 1143 انہوں نے سوچا قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک کا ترجمہ پہنچا دیں. ہم یہ بتانا چاہتے تھے ہم اور آپ رمضان میں بیٹھ کر کے یہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر کریں گے. اس کی بہت بڑی تاریخ، اس کا بہت بڑا مقصد ہے. ہمارے اسلاف نے اس کو شروع کیا تھا. تو کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں. کیوں؟ اس سے پہلے قرآن پاک کو ہاتھ لگا دینا بہت مشکل تھا. صرف قسم کھانے کے لیے عدالت میں حلف اٹھانے کے لیے آیا تھا بس. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ شروع کیا. حج میں چلے گئے سن 1143 ہجری میں. 1145 میں واپس آئے، شروع کیا، اور 1155 اور 54 کے قریب انہوں نے تقریباً قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر دیا. اور ترجمے کیا نام رکھا؟ فتح الرحمان. کیا نام رکھا؟ یہ پہلا ترجمہ ہے. اور کہیں کہیں تھوڑی سی تفسیر. اس زمانے میں پریس نہیں تھا، مطبوعات نہیں تھی، چھپتا نہیں تھا، قلم سے لکھ لکھ کر کے. لیکن چونکہ اس زمانے میں فارسی زبان تھی، اسی لیے ترجمہ کس میں کیا تھا؟ فارسی زبان میں. چونکہ ہندو مسلم جتنے تھے ہر آدمی ترجمہ فارسی بولتا تھا، فارسی لکھتا تھا. اردو زبان ابھی رائج نہیں ہوئی تھی. اس ترجمے نے پورے ہندوستان کے اندر جب لوگ اس کے پڑھنے لگے تو اب سوچتے ہیں میں تو کرتا کچھ اور ہوں اور قرآن کہتا کچھ اور ہے. اب گھر گھر میں چرچے ہو گئے. اگر کسی پورے گاؤں میں کسی نے قلم سے قرآن ترجمے والا نوٹ کر لیا ہے تو وہ محلے کے لوگوں کو اعلان کرتا، ایک جگہ بیٹھ جاتے گھر میں تو وہ بیچارہ یہی قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں سناتا. گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے. ارے ہم مسلمانوں کی کتاب یہی ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بڑی اصلاح شروع ہوئی. عورتیں پڑھنے لگی، عورتیں گھر میں اکٹھا ہو جائیں محلے کی. بڑا کام ہوا. اسی اسنا میں اردو زبان کا رواج ہوا فارسی کے ساتھ. اب بہت سارے مسلمان فارسی کے ساتھ کیا پڑھنے لگے؟ اردو. بلکہ لوگوں کو اردو سے بڑی دلچسپی کلو جدید لذیذ کے تحت اس میں مزہ آنے لگا. وہ بھی کہیں لکھنؤ کی زبان ہو، لکھنؤ کی زبان ہو تو اور مزیدار. بھائی کیا پوچھنا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. بڑی اچھی لگی. تو ان کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب اردو زبان میں بابا جان کہتے، بابا جان میں تو فارسی میں ترجمہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ لاکھوں انسانوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیا صرف ہمارے بابا جان کا ترجمہ قرآن فارسی میں پڑھ لینے کے بعد. اور اب تو اردو زبان بھی آ گئی ہے. تو ان کے بیٹے شاہ عبد القادر، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے حسنات کو قبول فرمائے، انہوں نے ہمت کی اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ با محاورہ، لفظی نہیں بلکہ کیا، با محاورہ. اب ان کا ترجمہ جو ہوا ہمارے ہندوستان کے اندر اردو زبان میں، شاہ عبد القادر کا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، اور کہتے واللہ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی گمراہی میں، اتنے بڑے ملک میں جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی، سب سے زیادہ میں نے اصلاح دیکھا بابا جان نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، مسلمانوں نے ترجمہ پڑھا تو اپنی اصلاح کی. اتنی اصلاح آج تک کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کی کسی نہیں ہوئی تھی. اب جوش میں آئے اور کہا میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا. کس میں؟ اردو میں ترجمہ کیا. اور با محاورہ. ایسا نہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، نہیں. کیا کیا انہوں نے؟ با محاورہ. اے ایمان والو توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدق دل توبہ کرو. کچھ اور محسوس ہوا. اور انہوں نے بڑا کمال کیا کہ حاشیے پر جو آیات تھی بڑے اختصار کے ساتھ تفسیر لکھ دی. اس کا رکھا ترجمہ با محاورہ ترجمہ تفسیر موضح القرآن. موضح
یہ ذرا یاد رکھیے، ابھی مارکیٹ میں ہے. اور ایسا ترجمہ انہوں نے بامحاورہ کیا کہ آج تک پوری دنیا کہتی ہے اگر قرآن اردو میں نازل کیا گیا ہوتا تو وہی زبان ہوتی جو شاہ عبد القادر نے استعمال کی. اتنا سلیس، بلکہ آج تک جتنے ترجمے کرنے والے سب انہی کے محتاج ہیں، اللہ کہ ہاں کسی کو ترجمہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. ہاں کون سا؟ انا ارسلناک کیا ہے؟ بشیرا و شاہدا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے نیاز دینے کے لیے اور 40واں دینے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب کوئی ترجمہ کہے 30 40واں براہمی بناؤ تو بھائی اس کی اپنی مرضی. یہ تو خرافیوں نے کیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے جو کیا آج تک دنیا ترجمے میں انہی کو سامنے رکھتی. ماشاءاللہ. اب یہ کتاب آئی، آخر وہی ہندوستان ہے، وہی مسلمان ہے جو 5 6 7 8 9 10 10ویں ہجری تک تقریباً 600 سال تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہوا، کسی نے اصلاح نہ کیا. لیکن اب اصلاح کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لوگ نوٹ کرتے. ایک ہاتھ میں اب مسلمانوں کے گھروں میں 2 کتابیں ہوتی تھی، اچھی طرح سے یاد رکھنا، تقویۃ الایمان اور موضح القرآن. انہی کے لیے محفلیں ہوتی تھیں، انہی کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، انہی کا درس ہوتا تھا. اتنے علماء تو تھے نہیں، اور اعلان ہو جاتا آج بھائی شام کو دین کی باتیں ہوگی. دین کی باتیں کیا ہوتی؟ موضح القرآن پڑھ کے سنایا جاتا. شاہ عبد القادر کے اس ترجمے سے کہا جاتا ہے پتہ نہیں ان دونوں کتابوں کو پڑھ کر کے کون؟ موضح القرآن اور تقویۃ الایمان. کہتے ہیں کروڑوں انسانوں نے 2-3 سال میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی. کس کی برکت تھی؟ ترجمے. لیکن جب اس طرح سے ترجمہ ہونے لگا تو ہمارے سمجھے نا یہ حضرات جو تھے سب سے پہلے کہا شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا. سب سے پہلے فتویٰ شاہ ولی اللہ پر، یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ قرآن کا ترجمہ کر ڈالا. قرآن کا ترجمہ کیوں مشکل کیا ہے؟ حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی او ملا اسیری بآیات استرا کارے جدینس کی ادیاسی نو آساب امیری. علامہ اقبال کہتے ہیں اے ہندی مسلمان، بآیات استرا کارے جدینس، 30 پارے کے قرآن کی کسی آیت سے تجھے کوئی سروکار نہیں، بس تجھ کو محبت سورہ یاسین سے ہے کہ کسی نے کہہ دیا آدمی مر نہیں رہا ہے، اگر سورہ یاسین پڑھے تو جلدی مر جائے گا. بآیات استرا کارے جدینس کہ اد یاسین او آسام امیری ببندہ صوفی او ملا اسیری سب سے حیات اد حکمت قرآن گیری. ارے ظالم مسلمان، یہ قرآن آیا تھا سیکھنے سکھانے پڑھنے کے لیے، لیکن حیات اد حکمت قرآن گیری، کبھی اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے قرآن سے نہیں سیکھا. ببندہ صوفی و ملا اسیری، پیروں فقیروں نے تجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے. سمجھئے نا؟ اب ان کی غلامی، ان کی دکانداری بند ہونے لگی. فوری طور پر شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتویٰ، اور فتویٰ دے دیا کہ اس وقت واجب القتل ہے، سب سے بڑا جنتی انسان ہوگا خوش نصیب. ٹائم ختم ہو گیا. سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہوگا جو شاہ ولی اللہ کو قتل کر ڈالے. کیوں؟ اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا. اور واقعی فتح پوری مسجد پر دلی میں قاتلانہ حملہ ہوا. شاہ صاحب بیچارے سے کھڑے، ڈاکو شراب پی پی کر تلواریں لے کر کے آئے. وہاں اللہ نے ان کو ایسا اندھا بنا دیا کہ شاہ صاحب وہیں کھڑے، ان کو نظر ہی نہیں آتے. اللہ جان بچائی. پھر شاہ ولی عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ان کی موضح القرآن اور تقویۃ الایمان، اس نے تو بڑا کام کیا. دین صحیح کی طرف رجوع، کتاب اللہ سنت رسول سے لوگ جڑے اور توحید و سنت ان کے سمجھ میں آئی. لیکن اب جب زیادہ شوق پیدا ہوا قرآن کا ترجمہ پڑھنے گھر گھر میں، ماشاءاللہ کہتے ہیں ہر پڑھی لکھی عورت قرآن کا ترجمہ نوٹ کراتی ہے اپنے گھر میں، بچوں کو، پڑوسین کو اور رشتے دار عورتوں کو بلا بلا کر کے صرف تقویۃ الایمان سناتی تھی اور موضح القرآن. برکت کے لیے کبھی خرید کے رکھ لے گا، دیکھنا تھوڑا سا کم سے کم یہ ہے. پھر ایک عرصہ ہوا تو مجلس میں کیا بات، بھائی با محاورہ ترجمہ تھے، لیکن یہ کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ورڈ. ہاں یہ نہیں بھائی، یہ ترجمہ تھا لیکن کس لفظ کا ہے، کیسے پتا چلے؟ یہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی
تو ایک لفظی ترجمے کی ضرورت پڑی. قرآن کے لفظی تحت اللفظ جو آیت ہے جو لفظ ہے اسی کے نیچے اس کا ترجمہ. سمجھ گئے؟ لفظی ترجمہ جس کو کہا گیا اللہ اکبر. پھر اللہ نے یہ کام شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین سے لیا. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. تو کیسے کیا؟ لفظی ترجمہ. آگئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے الحمدللہ یہ قرآن کا ترجمہ شروع ہوا. اور رہ گئی بات اب گھروں میں ترجمہ تو پہنچ گیا اور مسجدوں میں ایسے مقامات پر ترجمہ و تفسیر کوئی استاد بیٹھ جائے آپ کو پڑھائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاتا سب سے پہلے مرد مومن ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر درس قرآن کا سلسلہ. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز بڑے بیٹے جو تھے ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب سے مسند درس سنبھالے اور 1239 ہجری تک جب تک انتقال نہیں کیے تھے برابر درس قرآن تفسیر کے ساتھ دیتے رہے. مقصد صرف یہ تھا کہ اصلاح بغیر قرآن کی تفسیر عوام کو جب تک قرآن و حدیث نہ بتایا جائے تب تک اصلاح بالکل ناممکنات میں سے. اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کی تعلیم دی جائے. چلے بھائی فارسی میں ترجمہ اور کیا ہو گیا؟ محارا اردو ترجمہ لفظی ترجمہ. ابھی تفسیریں نہیں تھی کوئی تفسیر ایسی نہیں تھی. اب بعد کے علماء نے اس چیز کو اور آگے بڑھانا چاہا کہ بھائی تفسیر بھی کی جائے عوام تفسیر بھی پڑھیں. اس چیز کے لیے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ اس سلسلے کو لے کر کے چلے. ملیح آباد لکھنؤ کے قریب ڈسٹرکٹ ملیح آباد ہے وہاں کے رہنے والے تھے مولانا امیر حسن. اللہ اکبر. انہوں نے سب سے پہلے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر شروع کیا. اللہ اکبر. تفسیر شروع کیا لکھ تو ڈالے اور ہم نے جو دیکھا ایک جلد کم سے کم 800 صفحے کی. آج اگر چھپ جاتے میرے خیال 70 جلد ہوگی. وہ اتنی لمبی تفسیر لکھی. لکھ تو دیا. اب چھپانے کی بات پریس قائم ہو گئی چھپانے کی باری آئی تو کوئی اس کو چھپانے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھا. ہمارے بر صغیر لکھنؤ میں ایک ہندو تھا وہ پریس نیول کشور. آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے یہ پکا ہندو تھا گو رکشا والا تھا بڑا پکا تھا. لیکن یہ اپنے پریس میں حدیث اور قرآن کی کتابیں بڑی چھپاتا تھا. جب مسلمانوں نے تفسیر پیش کی اللہ اکبر کوئی مسلمان چھاپنے کے لیے تیار ہے. بھائی یہ نئی چیز پیش کر رہا ہے. سمجھ گئے نا اس زمانے میں وہابی کی اصطلاح نہیں تھی وہابی ہو گیا. یہ نئی چیز پیش کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ ساری پبلک گمراہ ہو جائے گی. انسان کبھی پاک کبھی ناپاک ایسے پڑھنے لگے گا. ہزار دلیلیں لے گئے نیول کشور کو دیا. اس نے جب دیکھا کہ قرآن کی ایک زندگی میں پہلی مرتبہ تفسیر ملی اس نے اپنے تمام کام کو روک دیا. سارے کام کو روکا جتنے کام چل رہے تھے سب کو روکا اور کہا سب سے پہلے قرآن کی تفسیر میں چھپاؤں گا. اس نے چھپایا اور زندگی بھی فخر کرتا رہا کہ سب سے پہلی تفسیر چھپانے کی توفیق اللہ نے ہم کو دیا. ہمارے مولا داؤد راز پنجابی تھے ہریانہ والے وہ کہتے تھے برابر نیول کشور جو ہے یہ کافر تو تھا لیکن برابر یہ حدیث کی اور قرآن کی تفسیریں چھپاتا اور کہتا کہ یہ اسلامی کتابیں چھپانے سے ہمارے پریس کے کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے. یہ چھپایا. پھر اس کے بعد الحمدللہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان القرآن اردو میں بڑی زبردست تفسیر لکھی. پھر بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی. ہمارے بھائی کی ریکارڈنگ کیسٹ بھی میرے خیال سے جواب دے چکی ہے ورنہ بتاتا. دیکھو اللہ اکبر. پھر ہمارے علماء نے کتنی کوشش کی اور کتنے چھپانے کی. ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں دوسرا ترجمہ تیسرا ترجمہ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کتنی خیر و برکت دی تھی ہمارے سلف کے اندر. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان ہمارے باپ دادا نے کچھ کیا ہی نہیں. واللہ کہا جاتا ہے یہ 10ویں صدی ہجری کے بعد یہ 13ویں صدی تک پورے دنیا میں اسلام کی خدمت سب سے بڑی جو ہوئی ہے وہ قارہ ہندیہ ہے. آج عرب اسی لیے اس کا اقرار کرتے ہیں. ہوا کیا ماشاء اللہ
شیخ الکل میاں ندیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے سید احمد حسن، ان کی وفات ہوئی 1920 میں. کتنے میں؟ سید احمد حسن دہلوی، شیخ الکل میاں ندیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد. تعجب کریں گے، یہ حیدرآباد دکن کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. کیا تھے؟ ڈپٹی کلیکٹر. ان کو کیا پڑی ہے؟ لیکن دوستو ہماری اور آپ کی فکر کہ یہ قرآن سے عوام بھی فائدہ اٹھائے، صرف بند نہ رہے. انہوں نے جب حیدرآباد دکن میں نظام کے دور میں ڈپٹی کلیکٹر بنے تو انہوں نے ایسا کام انجام دیا جو بے مثال. انہوں نے سب سے پہلے یہ جو 3 ترجمے اصل تھے، اصل 3 ترجمے ہوئے نا، شاہ ولی اللہ کا فارسی زبان میں، شاہ عبد القادر کا بامحاورہ اور شاہ رفیع الدین کا لفظی، یہ 3 ترجمے اصل ہیں ہمارے ہاں کے اردو زبان اور فارسی میں. انہوں نے کیا کیا، اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر تھے، کتنی مشغولیت. انہوں نے قربانی دی. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نوٹ کرتے ہیں، آیت، اس کے نیچے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی، پھر اس کے نیچے شاہ عبد القادر کا ترجمہ بامحاورہ، پھر اس کے نیچے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لفظی. پھر ان تینوں کو ایک ساتھ کر کے حاشیے میں تفسیر لکھی جس کا نام رکھا احسن الفوائد. احسن الفوائد. یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ ایک جگہ ان تینوں اماموں کے ترجمے اور مختصر سے تفسیر ایک مصحف میں مل جائے. ڈپٹی کلیکٹر تھے، انہوں نے چھپایا دکن کے علاقے ڈسٹرکٹ نادر جو آج مہاراشٹر کا ایک ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے وہاں چھپایا. اس کے چھپ جانے کے بعد پورے بر صغیر کے اندر چونکہ پریس آ چکا تھا، تینوں کے ترجمے اور حاشیہ، یہ بہت کام کیا. ہر گھر عالم فاضل جاہل اس کو خرید کر کے الحمدللہ پڑھتا رہا. لیکن آخر میں ایک چیز اور بتائیں، اسی چیز کے پیش نظر الحمدللہ نواب وحید الزما صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ کانپور یوپی کے رہنے والے تھے، لکھنؤ شیعہ مذہب سے تعلق ان کا تھا. اللہ نے ان کو سنی بنایا. پھر شیخ الکل میاں ندیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیا. نظام حیدرآباد ان کو برا کر کے ان کو اپنے اس کی جو حکومت تھی نظام کی وزیر تعلیمات بنایا. کیا بنایا؟ وزیر تعلیمات بنایا. ان کو جب وزیر تعلیمات حکومت دکن کا بنایا گیا تو الحمدللہ ایک بڑا کام انہوں نے بڑا زبردست کیا کہ ایک تو ان کا ترجمہ رکھا، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، اور پھر اس پر حاشیہ چڑھایا تفسیر وحیدی. تفسیر کی تفسیر وحیدی، تفسیر وحیدی لکھی اور الحمدللہ لاہور سے چھپی. اور اس سے بڑا کام انہوں نے وہ کیا جو ابھی تک دنیا میں نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ یہ وزیر تعلیمات تھے پورے دکن کے اور عالمی تھے. انہوں نے جب دیکھا پورے ملک کے اندر پڑھائی میں قرآن کی تعلیم کم ہو رہی ہے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کو مطالعہ کیا اور تقریباً 100 موضوعات قائم کر کے پورے قرآن کو 1 باب 2 باب، یعنی وضو کا باب، نماز کے باب، پڑوسی کے حقوق کا باب، تجارت کا باب، حج کا باب، عمرے کا باب، سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے کتنے باب مقرر کیا. یہ کتاب کہیں ملے تو ضرور 100 باب قائم کیے اور پورے قرآن پاک کی ایک مسئلے سے تعلق رکھنے والی جتنی آیات تھی انہوں نے ایک جگہ، مثال کے طور پر آپ کو وضو کے متعلق کہاں کہاں آیتیں ہیں ایک جگہ لکھ دیا، تیمم کی کہاں ہے مل جائیں گی، پڑوسی کو حقوق کی کہاں مل جائیں گی. اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا اور حاشیہ تفسیر لکھی اور اس کا نام رکھا تبویب القرآن. تبویب القرآن یہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے ہم اپیل کریں گے اس کو منگائیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور نواب وحید الزما رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس کو تیار کیا تھا تاکہ نصاب تعلیم میں داخل کریں. نظام حیدرآباد کی جہاں تک حکومت تھی وہاں یہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جائے. بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے، ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ تفسیر اور ترجمہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور امت میں ہندوستان کے اندر جو اصلاح کا کام شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ جب سے قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور نبی کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی جانے